السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب میرے ساتھ مل کر شوق، محبت اور اللہ سے مانگنے کی نیت رکھ کر اس دعا کو پڑھیے کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے، اور اللہ ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1 ہے اور اس کا اشارہ ڈی ہے۔ پہلے 5 صفحات کا موضوع ہے ہدایہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں متقین کے بارے میں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو لینے والے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے پیج کے موضوعات ذرا میرے ساتھ دہرا لیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو متقیوں کی صفات ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ متقین کی کیا صفات ہیں، پچھلی آیات سے اس موضوع کا کیا تعلق ہے کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان متقین کی صفات بھی سن لیجئے کہ وہ کون سے متقین ہیں جن کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین تو ہے، تو متقین ہیں کون؟ تو 5 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ 5 صفات۔ اسباق بھی دیکھ لیجئے۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ فقرے کے اندر دیکھا آپ نے، سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، یہ مما آپ کو پتہ ہے نا اصل میں من ما تھا، واو کا مطلب اور من سے ما، جو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، چونکہ ہمارے حواس خمسہ 5 سینسز یہ محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں، اس لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر غیب آپ کی عقل میں نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ ایمان لائیے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی عقل میں آئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو غیبی معاملات جن کی عقل میں نہیں آئے تو وہ کہنے لگے جی چونکہ یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے مفکرین اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے گزرے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتوں کا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا تو فرشتوں کا انکار کر دیا، جنات کا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی دیکھے ہی نہیں تو جنات کا انکار کر دیا، کہنے لگے اس سے مراد انسان ہے جو شریر قسم کے انسان ہیں۔ معجزات کی عقل میں نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، دیگر معجزات، قرآن مجید میں جتنے موضوعات سب کا انکار کر دیا یا ان کو بدل دیا، ان کی اصل سے بدل، کہا لاٹھی سے مراد کچھ اور ہے، سمندر پر جو ماری تھی راستہ بنا تھا وہ اصل میں انہوں نے محنت کر کے کنسٹرکشن کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی یہ چیز۔ تو دیکھ لیجئے پہلی جز ہی دین اسلام کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین کوئی ایسا اندھا دین ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ آنکھیں بند کر کے ہم ایمان لائیں۔ نہیں، ہمیں اللہ رب العزت اس کتاب قرآن مجید کے اندر اس چیز کی رہنمائی کر رہا ہے کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ غیب کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، غیب عربی میں کہتے ہیں نا چھپی ہوئی چیز کو، غائب اسی سے ہے۔ اب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیز، مطلب یہ کہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں، لیکن ایک دن آنے والے کہ ادراک ہو جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، جنات وغیرہ کو بھی دیکھیں گے، جنت جہنم کو، دیگر چیزوں کو دیکھیں گے۔ آج اگر نہیں دیکھیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو کیا ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے؟ نہیں، ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ متقین کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ہمیں ہماری کتاب قرآن مجید نے بتایا۔ قرآن کے اندر آ جانا ہی اصل میں اس کی صداقت ہے، یہ عقل سے ٹکرانا نہیں ہے، بلکہ عقل کا اس قرآن کے تابع کرنا اور شریعت کے انڈر کرنا یہ مقصود ہے۔ تو ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پہلی صفت تھی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا دن میں 5 مرتبہ دن و رات کے اندر اللہ کی طرف پلٹنا، اس سے انسان کے تقوی کے اندر اضافہ ہوگا اور غیب پر ایمان لانے کو یہ چیز مضبوط کرے گی۔ بعض مرتبہ آپ کچھ مسلمانوں یا لیڈروں کو دیکھیں گے جو قرآن مجید کی آیات کی عجیب و غریب تشریح بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان پر راہ ہدایت نہیں کھلتی۔ تو آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، اللہ رب العزت آپ کی زبان کی بھی حفاظت کرے گا۔ جب آپ کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی اس چیز کو بھی سیدھا رکھے گا، آپ کی زبان اور آپ کی منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی سیدھا رکھے گا۔ یہ تقوی کی علامت ہے۔ تو متقین کی دوسری صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ نہیں نماز کو پڑھتے ہیں، قائم کرنا اور پڑھنے میں فرق ہے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ نماز کو جس طرح شریعت کے اندر پڑھنا مطلوب ہے، شریعت کے اندر جیسے نماز کا پڑھنا مقصود ہے، اس کے ارکان، واجبات، اس کے مستحبات، شروط، ہر چیز کا خیال رکھ کر وہ نماز کو پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، یہ مطلب ہے قائم کرنا۔ تیسری صفت، صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پر، بیوی بچوں پر، غریبوں پر، مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدارس کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے قریب درس کے اندر پڑھنے والے یہ بچے، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے بچے ہی مساکین یا فقراء ہوں، لیکن دور دراز سے آئے ہوئے، خاص کر شہروں کے اندر رہنے والوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات دور دراز سے آئے ہوئے ان بچوں کے اندر بہت مستحق بچے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کبھی جائیے، جا کر مدرسے کے منتظم سے پوچھئے کہ اگر کوئی مستحق بچے ہوں تو میں ان کو لباس لے کر دے دوں، اور ڈائریکٹ بچوں کو لے کر دیجئے۔ یعنی اگر آپ اس چیز کی تسلی چاہتے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے جائیے درزی کے پاس، ان کو کچھ اچھا لباس لے کر دے دیجئے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلے گی۔ اور حتیٰ کہ مدارس کے علاوہ بھی سکولز کے اندر بعض اوقات بہت فقراء مساکین بچے ہوتے ہیں، جائیے، جا کر پوچھئے کہ اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنی فیس وغیرہ نہیں دے سکتے تو وہ فیس دے دیجئے، تعاون کر دیجئے۔ تو یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے خرچ کرنے کا تذکرہ بعد میں کیا، پہلے یہ فرمایا جو ہم نے رزق دیا۔ مطلب اگر میں اور آج آپ کچھ خرچ بھی کر رہے ہیں نا تو وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں، کوئی ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ مالک ہے اور اللہ نے اپنی امانت ہمارے پاس رکھوائی ہے اور ہم اس امانت میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہدایت کا پہلا رستہ آپ کی جیب سے ہو کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 صفات ہو گئی جی۔ اگلی صفات کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے والذین یؤمنون، والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے نا، یہ جو چوتھی صفت ہے نا کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے بعد نہیں۔ 2 ہی کیٹیگریز ہیں، آپ پر جو نازل کیا گیا قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں،
اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا تو پہلی جو آسمانی کتب ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَمِن بَعْدِ کا جو آپ کے بعد اتارا گیا، کیونکہ آپ کے بعد تو کچھ اترا ہی نہیں. آپ پر وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا. یاد رکھیے گا آج اگر کوئی انسان نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جبریل امین کسی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ گویا کہ یہی کہہ رہے کہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا. مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں نا ختم نبوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، انبیاء کے سلسلے پر مہر لگا دینے والے ہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا، اب کسی نبی رسول نے نہیں آنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں اب وہ بھی آپ کے بعد کسی کو نہیں ملنی. جبریل کا آنا یہ انبیاء رسول کی صفت ہے. جبریل امین ان کے پاس پیغام لایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری نبی اور رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب جبریل امین نہیں آئیں گے، نہ ایمان لائیں گے، نہ کسی کے پاس وحی اترے گی. ہاں جو اترنا تھا وہ اتر چکا. اسی پر ہم عمل کریں گے اور اسی پر سمجھیں گے، اسی پر غور کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے وحی ہیں. اللہ اکبر. تو اس طرح جو قادیانی، احمدی، دیگر جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اسی آیت کریمہ سے ان کا رد ہو جاتا ہے کہ ایمان جو لانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ اترا اس پر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر. اور پانچویں صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں، مضبوط ایمان رکھتے ہیں آخرت پر. تو یاد رکھیے گا ایمان کا یہ جو حصہ ہے نا، سب سے پہلے ذکر آیا اس پر غیب پر ایمان لانا، پھر نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور آسمانی کتب پر ایمان لانا. یہ تمام چیزیں آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہیں. جتنا آخرت پر یقین ہوگا نمازیں اتنی اچھی ہوں گی، جتنا آخرت پر یقین ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ اتنا اچھے طرح سے کیا جائے گا، جتنا آخرت پر یقین ہوگا آسمانی کتابوں پر اتنا اچھا ایمان لایا جائے گا. اچھا یہ والی آیت کریمہ ہے تو سیکنڈ پیج میں، لیکن چونکہ اس کا ٹاپک متقین سے متعلق تھا تو اس کو ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر اگلے ٹاپک کے اندر جب ہم پیج 2 شروع کریں اور اس کا پوائنٹر اے ہوگا تو اس میں ہم کفار کے تذکرے سے پڑھنا شروع کریں جو کہ اس ہدایت کے اگینسٹ ہے. اب اللہ نے 5 صفات متقین کے بیان فرمائی اور پھر فرمایا اولئک وہ لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے. دیکھو یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جا رہی ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اتنی پیاری صفات ہیں، یہی تو ہدایت ہے. اور صرف ہدایت یعنی دنیا میں ہدایت پر ہیں وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے. دیکھو دنیا میں انعام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور آخرت میں انعام یہ ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. من ربہم اپنے رب کی طرف سے. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. ہدایت میرے یا آپ کی پسند ناپسند کا نام نہیں ہے. وہ جس ہدایت کا دیکھیں تیسری مرتبہ ہدایت کا ذکر آ رہا ہے. سورۃ الفاتحہ میں آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین. جس ہدایت کا سوال کیا یہ اس کا سلیبس ہے قرآن مجید. یہاں پر اللہ نے اس قرآن مجید پر ایمان لانے والے لوگوں کی متقین کی 5 صفات کو ذکر کرنے کے بعد فرما دیا یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ہدایت من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. میری اور آپ کی رائے، مرضی، سوچ، فکر، فہم کا نام ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس کا نام ہے جس کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے اور وہ قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اور علماء امت نے، فقہاء اعظام نے کتاب و سنت کی جو تشریح، جو تفسیر ہمارے سامنے رکھی وہ معتبر ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے فقہاء یا سلف صالحین تو پہلے نمبر پر صحابہ کرام آتے ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، وہ زمانہ. اللہ اکبر. تو دیکھیں دنیا اور آخرت اکثر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جس جگہ بدلے کا یا جزا کا بیان ہوتا ہے نا تو اس جگہ دنیا اور آخرت کے دونوں بدلے ذکر ہوتے ہیں.
تو ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہیں، 5 صفات ہیں، متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، 5 صفات ہیں ان کے اندر، تو دیکھو دنیا میں یہ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اسباق ہیں آج کے لیسن کے اندر، جلدی سے دیکھ لیجئے۔ اسباق متقین کی صفات کون سے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر اور پہلے نازل شدہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5 صفات والوں کو ہدایت اور کامیابی ملے گی۔ تو اللہ سے دعا کیا ہونی چاہیے؟ میں نے کہا تھا نا، ہر لیسن میں آپ انشاءاللہ العزیز ایک دعا کو سیکھا کریں گے۔ تو اس لیسن کی دعا کیا ہے کہ اے اللہ مطلوبہ عادات کو فروغ دینے میں میری مدد فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولادوں میں سے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا، میں اللہ کی راہ میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیجئے جی کہ ایک اسم آیا صلات اور اس کی جمع ہے صلوات، صلاتن صلوات، نماز نمازیں۔ پھر ایک اسم آیا المفلحون، واو نون کے ساتھ جمع ہے، اس کی واحد ہے مفلح، مفلح فلاح پانے والا، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مفلحون مفلحین۔ اچھا، جتنے بھی مطلب لیول 1 کے جو پیٹرن پر یا وزن پر آنے والے چیپٹرز ہیں نا، ہم لیول 2 میں پڑھیں گے نا، تو ہم ساتھ ساتھ اس کو کور کرتے جائیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کے لیول 1 کی ریویژن بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز، اور لیول 2 کے افعال کو بھی سمجھتے رہیں گے آپ۔ تو ایک فعل آیا رزقنا، ہم نے رزق دیا، فعل ماضی ہے۔ چیپٹر کون سے ہے؟ وزن کون سے ہے؟ رزقا یرزقو۔ تو ذرا جلدی کے ساتھ چیٹ میں بتائیے رزقا یرزقو کا وزن کون سے ہے؟ دیکھیں، یرزقو، ینصرو، نصرا ینصرو، رزقا یرزقو، ایسے ہی ہے نا۔ جب بھی یہ والے چیپٹرز آیا کریں گے نا، آپ لوگ چیٹ کے اندر ایکٹیو ہو جایا کریں اور پہلے سے بتا دیا کریں کہ رازہ کا چیپٹر اس کا وزن ہے، رازہ کا جو باب ہے اس کا وزن ہے نصرہ، کیونکہ پیش والا سٹائل ہے، رازہ کا یرزقو نصرہ ینصرو۔ یقین جانیں اگر آپ صرف ایک پارے میں، پہلے پارے میں اس چیز کی پریکٹس کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو ہر فعل کا پتہ ہو کہ یہ جو چیپٹرز آپ نے کورس میں پڑھے ان میں سے کس کے وزن پر ہے، کس کے سٹائل پر ہے، تو ماشاءاللہ میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے 80-90% چیپٹرز پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا، کیونکہ قرآنی کے الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ قرآنی پارٹ آپ نے مکمل کیا۔ چلتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ گرامر کے اندر آج آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ایک کمزور فعل قالا۔ میں نے کہا قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل ہے قالا، 1715 مرتبہ قالا یا اس سے نکلے ہوئے دیگر افعال یا اسما قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ کتنا اہم چیپٹر ہے۔ تو اس چیپٹر کو صرف اس باب کو صرف اس نیت سے نہ سیکھیے کہ میں کوئی ایک باب سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں، بلکہ اس نیت سے سیکھیے کہ میں قرآن مجید کے 1700 سے زائد الفاظ کو اس گرامر کے پارٹ میں سیکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے الفاظ کی ساخت، بناوٹ، کمزور حروف کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب بھی کمزور لیٹرز واو الف یا کسی بھی فعل کے جو اثر روٹ لیٹرز ہیں، حروف اصلیہ ہیں، فعل ماضی ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزور افعال کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، یہ کمزور فعل آپ کے لیول 1 کے جو صحیح 4 افعال آپ نے پڑھے انہی میں سے کسی نہ کسی کے وزن پر ہوگا، اور نمبر 2، یہ کمزور حروف بیچارے بعض اوقات تھک کر گر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بدل جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے غائب ہونے کی مثال، تو ماشاءاللہ جو آپ نے 2 چیپٹرز پڑھے ہیں، وہابا یہابو، یہابو میں کمزور لیٹر غائب ہو گیا، واو تھا بیچارہ غائب ہو گیا۔ یعیدو اصل میں تھا یوعیدو، واو غائب ہو گیا، یعیدو بن گیا۔ ایسے ہی ہے، یا بدل جاتے ہیں۔ بدل کیسے جاتے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے قالا کے اندر، کہ آپ دیکھیں گے یہ الف کیسے بدل جائے گا۔
قالا اس نے کہا. آپ وہ جو حدیث پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کہتے ہیں نا قال قال، وہ اصل میں یہ ہوتا ہے قال، پہلے قال سے مراد ہوتا ہے وہ جو پیچھے صحابی ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک سے روایت ہے قال انہوں نے کہا. دوسرا جو قال ہوتا ہے اس کا تعلق اگلے کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب اگلے حصے کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سمجھا گی نا؟ تو ماشاءاللہ آج آپ یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اکثر آپ حدیث کے اندر یہ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو دو قال آتے ہیں، پہلے کا تعلق صحابی کے ساتھ جس کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، اور دوسرے قال کا تعلق اگلے حصے کے ساتھ، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض اوقات کوئی دیگر صحابی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ مرفوع حدیث نہیں ہے. قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا، سوال یہ قلتا میں الف کدھر گیا؟ گر گیا بیچارہ، کمزور ہے. قلتا، قلتو میں نے کہا، الف گر گیا. قلتم تم سب نے کہا، آپ سب نے کہا. قلنا ہم سب نے کہا. قالت اس عورت نے کہا، قالت سورۃ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں نا قالت ہیت لک، قال معاذ اللہ. قالت سے مراد عورت، قال حضرت یوسف مرد، قال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ. قالت اس عورت نے کہا آ جاؤ، قال معاذ اللہ. تو ایک ہی آپ کو آیا میں قالت قال دونوں پتہ چل جاتے ہیں. مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو قال، عورت کے بارے میں ہو رہی ہے تو قالت. آپ کہتے ہیں حضرت عائشہ، قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. سمجھا گی نا آپ کو؟ اب غور کیجئے، نصر ینصر، قال یقول، نصر ینصر، قال یقول. غور کریں ذرا، جب آپ نے قال کو کنورٹ کیا فعل مضارع میں، اب چونکہ قال چیپٹر اس کا وزن ہے نصر ینصر، پیش والا وزن. ماشاءاللہ جو پہلا آپ نے چیپٹر پڑھا تھا نا وہب یابو وہ فتح کے وزن پر تھا، جو دوسرا پڑھا تھا وعد یعیدو وہ ضرب یضربو کے وزن پر تھا. آپ جو پڑھیں یہ پیش والا سٹائل ہے، نصر ینصر، قال یقول. الف آپ کا کس میں کنورٹ ہو گیا؟ واو میں. قال سے جب آپ نے فعل مضارع بنایا تو وہ ہو گیا یقولو، قال یقولو. تو اب ذرا یقولو کی پریکٹس کیجئے میرے ساتھ. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے. دوبارہ یقولو، یقولون، تقولو، اقولو، تقولون، نقولو، تقولو. کلیئر ہے جی؟ دوبارہ دو ملا کر، یقولو یقولون، تقولو اقولو، تقولون نقولو، تقولو. فعل امر تو ماشاءاللہ اس کا شاید ہی آپ میں سے کوئی ہو جس کو پتہ نہ ہو یا جس کو یاد نہ ہو. بنا کیسے؟ شروع سے یا کو گرا دے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو فعل مضارع کا ہے. بیچ سے واو کو گرا دے، کیوں؟ کیونکہ وہ واو تو کمزور ہے. تو شروع میں یا تا کو گرائیں، فعل مضارع کا تھا یقولو یا تقولو. بیچ سے واو کو گرائیں، کیوں واو کو گرائیں؟ کیونکہ واو کمزور ہے. تو پیچھے کیا آخر سے ساکن ہوتا ہے فعل مضارع، تو کیا ہو گیا؟ قل، قل، قولو. آپ کو پتہ ہے قولو میں واو دوبارہ آ جائے گا جمع میں. قل کہہ، قولو تم سب کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو تم سب مت کہو. دوبارہ قل، قولو، لا تقل، لا تقولو. آگے اسم فاعل، قائل کہنے والا، مقول کہا گیا بات کہی گئی، قول کہنا. قائل، مقول، قول، قائل، مقول، قول.
کلیئر ہے جی. فاعل کے وزن پر ہی قائل. اردو میں جو آپ یوز کرتے ہیں نا اس بات کا قائل کون ہے جی، یا پھر آپ اردو میں یوز کرتے ہیں مقولہ. مقولہ جو بات کہی گئی، اردو میں نہیں کہتے ضرب المثل کو کہتے ہیں مقولہ، کہی گئی بات. اور قول بھی آپ اردو میں یوز کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو آپ کا اسم فاعل، اسم مفعول یا مصدر ہے نا، یا یہ تینوں یا ان میں سے دو یا کم از کم ایک لازماً آپ کی اردو میں یوز ہوتا ہوگا. آپ غور کیا کریں اکثر چیپٹرز کا. اب جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو قالا کے وزن پر آپ نے ایک فعل کی پریکٹس کرنی ہے اور وہ ہے تابا. قالا کے وزن پر کیا پریکٹس کرنی ہے جی؟ تابا. تابا یتوبو، فعل امر تب. تابا یتوبو تب. تائب متوب توبہ. تابا یتوبو پلٹنا، توبہ کرنا. توبہ استغفار آپ کہتے ہیں نا، تو توبہ کرنا یہ وہ چیپٹر ہے تابا یتوبو. قرآن مجید میں یہ بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے. دیکھیں نا، تب توبو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. تو الحمدللہ جی، اللہ کی توفیق سے آپ نے 3 کمزور چیپٹرز کور کر لیے. کون کون سے؟ وہبا، وعدہ، قال. اور ان تینوں کے وزن پر ایک ایک چیپٹر کے ذریعے آپ کو پریکٹس کروائی گئی. تو الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ لیسن کے اندر انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے جی؟ ہم نے انشاءاللہ سیکنڈ پیج شروع کرنا ہے پہلے پارے کا. کفار کو ہدایت نہیں ہے، اس بارے میں پڑھنا ہے. اور کمزور چیپٹرز کے اندر ہم نے ایک چیپٹر پڑھنا ہے زادہ. قالا کے بعد زادہ، زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ العزیز. وما توفیقنا الا باللہ.